میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن مدینہ کی گلی میں نکلتے ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا خرامہ خرامہ چلتے چلتے مدینہ المنورہ کی ایک گلی کے کونے کی طرف جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو ایک ننھا سا بچہ مٹی سے کھیل رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے مٹی سے بچے کیسے کھیلتے ہیں؟ اس نے مٹی اپنے چہرے پہ بھی ملی ہوئی ہے، جسم اور کپڑوں پہ بھی ملی ہوئی ہے، جسم بھی گرد آلود ہے، کپڑے بھی خاک آلود ہیں، پر مصطفیٰ کی جب نگاہ پڑتی ہے میرے آقا رک جاتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے اس بچے کی قسمت پر اور اس بچے جیسا کون قسمت کا دھنی ہوگا جسے دیکھ کر میرے مصطفیٰ کے قدم رکے؟ یہ مصطفیٰ کے قدم نہیں رکے، رسالت رکے۔ مصطفیٰ نہیں رکے، اس بچے کو دیکھ کر رسالت رک گئی، رسالت کے قدم رک گئے۔ آقا کریم ہوئے، اٹھایا جیسے خاک آلود بچہ تھا۔ میرے آقا کبھی اس کی پیشانی چومتے ہیں، کبھی اس کا چہرہ چومتے ہیں، کبھی اسے اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر بول پڑے، آقا اتنا پیار تو آپ حسن اور حسین سے کرتے ہیں، یہ کون خوش نصیب ہے جسے آپ حسن اور حسین کی طرح اٹھا رہے ہیں؟ اور اس سے اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو بچے سے پیار تھا ہی تو ہمیں حکم دیتے ہیں، ہم پہلے اسے نہلاتے کھلاتے، اسے نئے کپڑے پہناتے، خوشبو لگاتے، پھر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ دو باتیں سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی اور دونوں کا ایک ہی جواب میرے آقا نے دیا۔ فرمایا ابو بکر تجھے پتا نہیں کہ اس بچے کو میرے حسین سے کتنا پیار ہے؟ اس بچے کو میرے حسین سے کتنا پیار ہے؟ تکبیر، رسالت، نعرہ حیدری۔ آقا کتنا پیار ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا حسین اس گلی میں چل رہا تھا، آگے آگے آقا حسین چل رہے تھے، پیچھے پیچھے یہ بچہ چل رہا تھا، جو ہے نا پیچھے پیچھے یہ بچہ چل رہا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جہاں میرا حسین قدم رکھتا تھا وہ قدم اٹھاتا تھا، کہیں سے یہ بچہ مٹی اٹھاتا تھا، کبھی اپنے چہرے پہ ملتا تھا، کبھی اپنے سینے پہ ملتا تھا۔ اور جسے میرے حسین سے اتنا پیار ہو اسے میں کیوں نہ پیار کروں؟ اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو تو جتنا حسین پہ پر مٹو گے اتنا مصطفیٰ پیار کرو۔ میں حیرت کی دنیا میں کھو گیا کہ بچہ ساتھ ہی تو ہے، اس نے آقا حسین کا ہاتھ کیوں نہیں چھوڑا، پاؤں کا بوسہ کیوں نہیں دیا، بھائی حسین کے تلووں سے لگنے والی مٹی کو کیوں چومتا ہے، اسے چہرے پہ کیوں ملتا ہے؟ تو مجھے جواب ملا نادان، یہ باتیں عقل سے سوچنے والی نہیں ہوتی، کسی عاشق سے پوچھ لے، اس بچے نے ضرور سوچا ہوگا، ارے جس چہرے کے بوسے، جن ہاتھوں کے بوسے، کبھی علی دیتے ہوں کبھی مصطفیٰ دیتے ہوں، جس حسین کے چہرے کو
کا تقاضا یہ ہے کہ حسین کے جہاں قدم لگے تلووں سے لگنے والی خاک ہی تیرے لیے بڑی متفرق ہے، اسے چہرے پہ مل، جسم پہ مل۔ سامعین مکرم، یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، ایک مہینے کی بھی بات نہیں، وقت گزرتا رہا۔ حسین، آقا حسین، لجپال حسین، سخی حسین جب اپنے گھر سے نکلتے تو بچہ انتظار میں کھڑا ہوتا۔ آئے ہائے، کوئی اس پیار کی وادی سے گزرا ہو تو اسے خبر ہو کہ عاشق محبوب کا کس طرح انتظار کرتا ہے۔ آقا حسین نکلتے، بچہ پیچھے چل پڑتا، جہاں آقا حسین قدم رکھتے وہ خاک اٹھا کے چومتا۔ ایک دن ایسا ہوا، نواسہ رسول اپنے گھر سے باہر نکلے، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، وہ دیوانہ، وہ عاشق، وہ غلام نظر نہیں آتا۔ بھائی محبت سچی ہو تو محبوب کو بھی عاشق پہ ناز ہوتا ہے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں اس دن آقا حسین نے 5 چکر اس گلی کے لگائے۔ کیوں لگائے؟ وہ جو میرے ہاتھ بھی نہیں چومتا تھا، میرے قدم بھی نہیں چومتا تھا، جہاں میرے قدم لگتے تھے اس مٹی کو چومتا تھا، آج میرا عاشق۔ چلتے چلتے پوچھتے پوچھتے بلاخر اس بچے کے دروازے تک آقا حسین پہنچے۔ لجپال ہیں نا، توڑ نبھانے والے۔ اس بچے کے دروازے پہ توڑ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دستک نہیں۔ اندر سے ایک بڑھیا کی تھر تھراتی آواز آئی، من دکل باب۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ جواب دیا بڑھیا، حسین مصطفیٰ کا نواسہ آیا۔ بڑھیا کو 4 چاند لگ گئے، اور تو اتنی خوش نصیب جس حسین کے قدم علم بشرا کے سینے پہ لگتے ہیں، وہ آئی تیرے گھر میں جلوہ کر گئے۔ دروازہ کھولا، میرے آقا حسین نے قدم اندر رکھے، پوچھا، پیار تھا نا، اور پیارا غلام تھا، پوچھا وہ تیرا بچہ کہاں ہے؟ پہلے تو ہر روز میرے انتظار میں کھڑا ہوتا تھا۔ تو غمزدہ اور بھرائی ہوئی آواز میں اس بوڑھی ماں نے کہا کہ آقا حسین، رات سے وہ بچہ گمسم ہے، ساکت ہے، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ پاؤں میں حرکت نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ سانسیں بھی جسم کا رشتہ توڑ چکی ہیں، روح بھی جسم سے الگ ہو چکی ہے۔ پیار تھے، پیار کرنے والے تھے۔ میرے آقا حسین آگے بڑھے، دیکھا کہ بچہ لیٹا ہوا ہے، اوپر کپڑا اوڑا ہوا ہے۔ اور پنجابی اجکان کرا گا نا جملہ نہیں، زیادہ سمجھ آئے گی۔ قریب ہوئے، بے تکلفی تھی نا، قریب ہوئے، کپڑا ہٹایا تو فرمانے لگے مر گیا یا جایا کیوں نہیں؟ مر گیا سے اجایا کیوں نہیں؟ بس اتنے کہنے کی دیر تھی، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، آقا حسین کے قدموں پہ گرا۔ پتہ ہے یہ بچہ کون تھا؟ یہ وہ بچہ خوش نصیب تھا جس نے بچپن سے کربلا کے میدان تک حسین سے وفا کی۔
اس کا نام حبیب ابن مظاہر تھا۔